بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ شیخ کا ولی ہونا ضروری نہیں، مقبول ہونا ضروری نہیں، ہاں فن کا جاننا اور اس میں مہارت ہونا ضروری ہے۔ جیسے طبیب کہ اس کا پرہیزگار ہونا ضروری نہیں، فن کا جاننا البتہ ضروری ہے۔ اسی طرح اگر اعمال صالحہ ہوں، تقویٰ ہو، ولایت حاصل ہو جائے گی گو شیخ نہ ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر شیخ ولی بھی ہو تو اس کی تعلیم میں برکت زیادہ ہوگی۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتا دیا کہ شیخ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ولی بھی ہو، کہ وہ متقی بھی ہو۔ اگر اس کو فن کا پتہ ہے کہ اصلاح کیسے کی جاتی ہے تو یہ آدمی شیخ ہو سکتا ہے۔ تاہم اگر وہ ولی بھی ہے، نیک ہے، متقی ہے تو اس کی تعلیم کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب بھی کسی شیخ کو تلاش کریں تو اس کے اندر دونوں چیزیں تلاش کی جائیں۔ ایک یہ کہ وہ فن کو جانتا بھی ہو، اصلاح کرنا جانتا ہو کہ اصلاح کیسے کی جاتی ہے باطن کی، اور دوسری بات یہ کہ وہ نیک بھی ہو، متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو قصد السبیل جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے اس کے اندر ساری چیزیں بیان کر دی ہیں، شیخ کی علامات بھی بیان کر دی ہیں، تصوف کے بارے میں بتا دیا کہ تصوف ہے کیا۔ اس لیے کبھی فوراً جا کر کسی بھی بزرگ کے ہاتھ پر فوراً بیعت نہیں ہونا چاہیے، چاہے آپ نے کتنا ہی ان کے بارے میں سنا ہوا ہو۔ پہلے کیا کریں کہ ان کے پاس آتے جاتے رہیں، دیکھیں کہ آپ کو ان سے مناسبت بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر مناسبت کا کیا مطلب ہے کہ شیخ کی باتیں آپ کے دل کے اوپر اثر کرتی ہیں، آپ کا دل کرتا ہے نیکی کرنے کو، اور ان کی باتوں کے اوپر آپ کے دل میں اعتراض پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ اگر تو آپ کے دل میں اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، بار بار اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کبھی کبھار تو کسی بات کے اوپر وہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر بار بار اعتراضات پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو ان سے مناسبت نہیں ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسا کہ خون کا گروپ جو لگایا جاتا ہے، بلڈ گروپ جو ہے، تو اس میں بلڈ گروپ کی مناسبت ہونا ضروری ہوتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہوتا کہ جی صرف او پازیٹیو ہے تو او پازیٹیو کو لگا لیا، بعض دفعہ او پازیٹیو بھی ہے، خون بھی لگایا جا رہا تھا لیکن ان کے درمیان اس میں بھی مناسبت نہیں ہوتی ہے، وہ بھی کراس میچ کرتے ہیں اس کو، خون کے اندر بھی کراس میچنگ ہوتی ہے، تو وہ بھی ضروری ہے۔ ایسے ہی اصلاح کے اندر بھی ضروری ہے کہ شیخ کے ساتھ انسان کی مناسبت ہو۔ آپ کی ہر بندے کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ دو بزرگ ہوں لیکن ان کے درمیان میں آپس میں مناسبت نہ ہو، دونوں بزرگ ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دو خلیفہ تھے، دونوں نیک آدمی تھے، لیکن ان دونوں کے درمیان میں بالکل بھی مناسبت نہیں تھی، دونوں کے درمیان مناسبت نہیں تھی۔ حالانکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہی مرید، حضرت کے خلفاء میں سے، لیکن دونوں کا مزاج آپس میں نہیں ملتا تھا تو وہ دور دور ہی رہا کرتے تھے۔ تو یہ ضروری ہے کہ مناسبت ہو۔ اگر شیخ کے ساتھ آپ کو مناسبت نہیں ہے، بس یہ جذبات کے اندر آ کے بیعت ہو گئے، اصلاح کے لیے آپ نے وہ کر لیا، پہلے اصلاح لینا شروع کریں، دیکھیں طبیعت ملتی ہے، اگر کم ہے تو آپ کیا کریں، اطلاع دیتے رہیں شیخ کو، اتباع کرتے رہیں، شیخ کی باتوں کی حکمت سوچتے رہیں، اور پھر مناسبت پیدا ہو جائے تو پھر بیعت ہو جائیں بے شک۔ لیکن اگر نہیں مناسبت نہیں ہے تو آپ کبھی بھی ان کے ساتھ بیعت نہ ہوں پھر، کیونکہ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یا شیخ سے بعض لوگ کیا ہوتے ہیں جی بیعت ہو گئے ہیں اور 10 سال تک کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، بس جی بیعت ہو گئے ہیں جا کے، یہ کیسے اصلاح ہوگی؟ اس طرح اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ آپ جو ہیں ایسے شیخ کے ساتھ کہ جن کے ساتھ چلو کچھ عرصے بعد ہی صحیح لیکن رابطہ کرنا کوئی کسی نہ کسی طریقے سے رابطہ ممکن تو ہو۔ اگر رابطہ ہی ممکن نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے، وہ دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دوسرے کونے میں، اور رابطے کی کوئی صورت حال نہیں ہے،
تو آپ کو کیا فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ مناسبت پیدا کی جائے. اگر مناسبت نہ ہو، میں تو سب کو کہہ دیتا ہوتا ہوں کہ بھئی میرے سے اگر کسی کو مناسبت نہیں ہے تو جو ہے بالکل بیعت جو ہے وہ کر دیں. اگر مجھ سے کوئی بیعت ہو بھی چکا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ مجھے خود بھی پتہ ہے کہ جو مجھ سے بیعت ہیں لیکن مناسبت نہیں ہے ان کو. انہوں نے جذبات کے اندر آ کے، حالانکہ میں اتنی جلدی نہیں بیعت کرتا، لیکن بیعت ہو گئے اور جو ہے وہ مناسبت نہیں ہے ان کو اگر ہو تو مجھے ان سے مناسبت نہیں ہے، ان کا مزاج نہیں ملتا. جی جانبین سے مناسبت باب مفاعلہ ہے. جانبین کا مطلب کیا ہے کہ مرید کو شیخ سے مناسبت ہو اور شیخ کو مرید سے مناسبت ہو. تو بہت سے ایسے ہیں جو کہ کہے ہیں مجھ سے بیعت تو ہو چکے لیکن مجھے ان سے مناسبت ابھی تک پیدا نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے شیخ کے مزاج کو سمجھنا چاہیے، تب جا کے فائدہ ہوتا ہے. اور یہ جو زبردستی لوگ بیعت کرواتے پھرتے ہیں پکڑ کے، آ جاؤ جی چادریں پکڑیں زبردستی، جی بیعت ہو جائیں بیعت ہو جائیں بیعت ہو جائیں، یہ انتہائی غلط کام ہے. زیادتی کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں کہ آ جاؤ سارے آ جاؤ سارے آ جاؤ، جی تم بھی ہو جاؤ تم بھی ہو جاؤ. بھائی مناسبت ہے کہ نہیں ہے آپ کو؟ پہلے یہ تو دیکھ لیں. یہ کسی کو زبردستی کرنا کہ جی آؤ ہمارے شیخ سے بیعت ہو، حضرت فرمایا کرتے تھے یہ اپنے شیخ کو بیچنا ہوتا ہے. کہ انسان بیچ رہا ہے مارکیٹ کے اندر جیسے جا کے کہ آؤ میرے شیخ سے آ کے بیعت ہو جاؤ. یہ تو تعلق ہی ایک وہ ہے. عام بندہ دعوت دے لوگوں کو دین کی کہ دین پہ چلو، نیکی کرو، گناہوں سے بچو. باقی اصلاح کا جو معاملہ ہے یہ کبھی کسی کو مجبور نہ کرے. نہ ہاں کوئی پوچھ لے کہ جی آپ کی اصلاح کیسے ہوئی، پھر بتا دیا جائے کہ جی میرے شیخ سے تعلق ہے، اصلاح کے حوالے سے میں رابطہ رکھتا ہوں، مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے، تب بتا دیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.